محترم و مکرم سامعین اکرام، سلام مسنون۔ مہمان حرم کے متعلق کی روشنی میں یادگار سیریز کے تحت حج کے آداب کی دوسری قسط پھر 6 نکات پر مشتمل لے کر حاضر ہوا ہوں، سماعت فرمائیں۔ 7واں، حج کے دوران جو مسنون دعائیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں انہیں یاد کیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خدائے رب العزت سے وہی مانگیے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ 8واں، اپنے حج کی پوری حفاظت کیجیے اور دھیان رکھیے کہ آپ کا حج کہیں ان دنیا پرستوں کا حج نہ بن جائے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت سے آنکھیں بند کر کے سب کچھ دنیا ہی میں چاہتے ہیں، اور جب بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ان کی دعا یہ ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ خدایا ہمیں جو کچھ دینا ہے بس اسی دنیا میں دے دے، ایسے دنیا پرست لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ حج کے ذریعے دونوں جہاں کی سعادت و کامرانی طلب کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار، میں تیرے حضور اس لیے آیا ہوں کہ دونوں زندگیوں میں مجھے کامران بنا، اور یہ دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدایا ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ 9واں، حج کے دوران خدا کی نافرمانی سے بچنے میں انتہائی حساس رہیے۔ حج کا سفر خدا کے گھر کا سفر ہے، آپ خدا کے مہمان بن کر گئے ہیں، اس سے عہد بندگی تازہ کرنے گئے ہیں۔ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر آپ گویا خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھ کر عہد و پیمان باندھتے ہیں اور اس کو بوسہ دے کر خدا کے آستانے پر بوسہ دیتے ہیں۔ بار بار تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی فضا میں غور کیجئے، کسی معمولی گناہ اور خطا کی آلودگی بھی کتنی گھناونی ہے۔ خدا نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے بندے کو ہوشیار فرمایا ہے، ولا فسوقا، اور لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ ہوں۔ 10واں، دوران حج لڑائی جھگڑے کی باتوں سے پوری طرح بچے رہیے۔ سفر کے دوران جب جگہ جگہ بھیڑ ہو، زحمتیں ہوں، قدم قدم پر مفاد ٹکرائیں، قدم قدم پر جذبات کو ٹھیس لگے، تو خدا کے مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ فراخ دلی اور ایثار سے کام لے اور ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر اور فیاضی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ خادم کو ڈانٹنے سے بھی پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ ہوں۔ 11واں، دوران حج شہوانی باتوں سے بھی بچنے اور بچے رہنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ دوران سفر جب جذبات کے برانگیختہ ہونے اور نگاہ کے آزاد ہو جانے کا اندیشہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، آپ بھی زیادہ چوکنا ہو جائیں اور نفس و شیطان کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں، اور اگر آپ کا جوڑا آپ کے ساتھ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس سے مخصوص تعلق قائم نہ کیجیے، بلکہ ایسی باتوں سے بھی شعور کے ساتھ بچے رہیے جو شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا باعث بن سکتی ہوں۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کے اس گھر کی زیارت کے لیے یہاں آیا اور وہ بے حیائی اور شہوانی باتوں سے بچا رہا اور فسق و فجور میں بھی مبتلا نہیں رہا، تو وہ پاک صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ 12واں، شعائر اللہ کا پورا احترام کیجیے۔ کسی روحانی اور معنوی حقیقت کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے خدا نے جو چیز علامت کے طور پر مقرر فرمائی ہے اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ شعائر اس کی جمع ہے۔ حج کے سلسلے کی ساری ہی چیزیں خدا پرستی کی کسی نہ کسی حقیقت کو محسوس کرانے کے لیے
علامت کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، ان سب کی تعظیم کیجیے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا الخلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اور اے مومنو، خدا پرستی کی ان نشانیوں کی بے حرمت نہ کرو، نہ حرمت کے ان مہینوں کی بے حرمتی کرو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان کی لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالو جو اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبے کی طرف جا رہے ہوں۔ سورہ مائدہ۔ اور سورہ حج میں ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو خدا پرستی کی نشانیوں کا احترام کرے جو خدا نے مقرر کی ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ دوسری قسط کا اختتام یہاں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اور خصوصاً حاجیوں کو ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز چینل۔ اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، خصوصاً حاجیوں کو جو حج کو جانے والے ہیں ان میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تیسری اور آخری قسط پھر 6 نکات پر مشتمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حج کے آداب کی انتظار کریں۔